السلام علیکم سامعین، ایک بہت ہی طویل انتظار کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ہم جس ناول کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام راجہ گدھ ہے۔ یہ ناول پاکستان کی مایہ ناز رائٹر بانو قدسیہ کی تحریر ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ہم پہلے آپ سامعین کو اس ناول کے مصنفہ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور انڈیا میں پیدا ہوئی اور تقسیم کے بعد پاکستان کے شہر لاہور منتقل ہو گئی۔ ان کا شمار پاکستان کے چوٹی کے رائٹرز میں ہوتا ہے۔ وہ بہت سے ناولز، ڈراماز اور شارٹ اسٹوریز کی مصنفہ ہیں۔ ان کے لکھے گئے ڈراموں میں چھوٹا شہر بڑے لوگ، لگن اپنی اپنی، ہوا کے نام، سورج مکھی شامل ہیں۔ ان کے مشہور ناولز پوروا، موم کی گڑیا، راجہ گدھ اور توبہ شکن سر فہرست ہیں۔ شارٹ اسٹوریز میں ہجرتوں کے درمیان، امر بیل، ناقابل ذکر اور سامان وجود ان کے قلم کی تصنیف ہے۔ بانو قدسیہ کی شادی پاکستان کے ممتاز ادبی شخصیت اشفاق احمد سے ہوئی۔ انہوں نے 2017 میں 88 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے پردہ فرمایا۔ ان کی بے مثال ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا۔ 1981 میں شائع ہونے والا ناول راجہ گدھ بانو قدسیہ کی اصل پہچان بنا۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا لکھا ہوا ایک شاندار اور کلاسیکی ناول ہے۔ یہ ناول نہ صرف انسانوں کی زندگیوں پر رزق حرام کے طویل المیعاد اثرات کو بیان کرتا ہے، بلکہ غیر مطمئن اور تباہ کن زندگی کے چند اہم وجوہات کو ظاہر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ راجہ گدھ کے کردار روزمرہ کے کردار ہیں۔ بنیادی طور پر ان کرداروں میں ہمارا وجود ہی جھلکتا ہے۔ مصنف نے انسانی فطرت کا موازنہ گدھ سے کیا ہے اور قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ انسان بالکل گدھوں کی طرح ہے، بلکہ کبھی کبھار ان سے بھی بدتر۔ اگر گدھ صرف مردار جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو انسان بھی ہیں جو ہمیشہ کمزور، پریشان اور جذباتی طور پر مردہ لوگوں کا فائدہ اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ جو چیز ان کی دسترس سے باہر ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش میں وہ اکثر حرام راستے کا انتخاب کرتا ہے، جو اسے رزق حرام کمانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مصنف نے انسانی جین کی تبدیلی کے عمل پر رزق حرام کے مضر اثرات کی جامع وضاحت کی ہے۔ یہ پاگل پن اور اب نارمیبلٹی کا باعث بن سکتا ہے، پھر جنیاتی طور پر اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ جس پر اس ناول میں پرزور روشنی ڈالی گئی ہے وہ ہے عشق لا حاصل کا تصور۔ حرام خواہشات سے محبت انسان کو ہمیشہ رزق حرام کمانے کی طرف لے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرکار انسان کے پاس سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس نقطے پر قاری کو قائل کرنے کے لیے ناول میں قیوم اور سیمی شاہ کے کرداروں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ قیوم معاشرے کا ایک متوسط طبقے کا فرد سیمی شاہ سے محبت کرتا ہے، جو ایک آزاد خیال اور خوبصورت عورت ہے جسے اپنے دوسرے کلاس فیلو سے سچا پیار تھا۔ کچھ حالات کی وجہ سے سیمی اپنے محبوب سے شادی کرنے سے قاصر ہے اور اس سے وہ جذباتی طور پر پریشان اور کمزور ہو جاتی ہے۔ افسردگی اور تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیوم سیمی شاہ کا جسمانی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنے پیار کے جذبات کو جذباتی طور پر ڈھالنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ تھا قیوم کا عشق لا حاصل۔ وہ کسی ایسے شخص کے پیچھے بھاگا جو کبھی اس کے لیے نہیں تھا، اور اس کی خواہش اسے غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ غلط سمت میں آگے بڑھتا رہا اور آخرکار اس کے پاس سوائے افسوس اور عدم اطمینان کے کچھ نہیں بچا۔ یہ ناول آج ہمارے معاشرے کے منفی پہلوؤں کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اگر ہم رزق حرام کے تصور اور اس کے منفی اثرات کو سمجھ لیں اور اللہ اور اس کی طرف سے طے شدہ تقدیر پر پختہ یقین کرنا سیکھ لیں تو ہم ایک اچھے انسان اور معاشرے کے ایک کامل رکن کے طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں اور سامعین کو اس ناول کے پڑھنے کی پرزور سفارش کرتا ہوں۔ اردو ادب بانو قدسیہ کی اس عظیم کاوش کا ہمیشہ مشکور رہے گا۔ اگلی کتاب کے ریویو تک کے لیے میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔